بنگلہ دیش کی پولیس اور آرمی طلبہ کے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ کہیں پولیس وینز طلبہ کے اوپر سے گزرتی ہوئی دکھائی دی تو کہیں پر ہیلی کاپٹرز کو یونیورسٹی کی چھتوں پر لینڈ کرتے دیکھا گیا۔ ہزاروں لاکھوں طلبہ سڑکوں پر احتجاج کرتے نظر آئے۔ کہیں پر ریلی نکالی گئی تو کہیں احتجاجی مارچ۔ دیکھتے ہی دیکھتے طلبہ کی تحریک اتنی پھیل گئی کہ انہوں نے مجبور ہو کر سڑکوں، ہائی ویز اور ریلوے سسٹم کو بھی بلاک کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچی کہ بنگلہ دیش کی حکومت نے پولیس کے ساتھ ساتھ آرمی کو بھی طلبہ کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ لوکل میڈیا تو ویسے ہی کچھ رپورٹ نہیں کر رہا تھا، اوپر سے انٹرنیٹ، سوشل میڈیا اور سب سے بڑھ کر واٹس ایپ بند کر دیے گئے۔ 200 سے زائد نہتے اسٹوڈنٹس مارے گئے، کئی ہزار زخمی اور بے شمار طلبہ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس سب کے ساتھ ساتھ اتنے دنوں تک ملک شٹ ڈاؤن رہنے کی وجہ سے بنگلہ دیش کو $2 بلین سے زیادہ کا نقصان ہو چکا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد سب کے ذہن میں ایک ہی سوال منڈلا رہا ہے کہ بنگلہ دیش میں آخر یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی شروعات 5 جون 2024 کو ہائی کورٹ کے ایک فیصلے کے بعد سے ہوئی، جب انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں کوٹا سسٹم کو واپس سے بحال کر دیا۔ شروع میں کچھ پرامن احتجاج دیکھے گئے، لیکن اس کے بعد عید کی چھٹیاں آنے والی تھی، اسی وجہ سے ملک بھر میں احتجاج مؤخر کر دیے گئے۔ عید کے بعد طلبہ نے دوبارہ سے احتجاج شروع کیے اور اس بار یہ کچھ زیادہ سنجیدہ تھے۔ انہوں نے سڑکوں کو بلاک کیا اور کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا۔ ویسے تو احتجاج کا مقصد کوٹا سسٹم کا خاتمہ تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اس میں اور بھی کئی وجوہات شامل ہو گئے۔ بنگلہ دیش میں عوامی لیگ پارٹی کی حکومت ہے اور اسی پارٹی کا ایک طلبہ ونگ ہے جس کو چھاترا لیگ کہا جاتا ہے۔ چھاترا لیگ کے ممبرز نے احتجاج کرنے والے طلبہ پر کئی مقامات پر حملے کیے اور وہ بھی پولیس کی حمایت سے۔ اس معاملے پر طلبہ جو پہلے صرف کوٹا سسٹم کے خاتمے کے لیے احتجاج کر رہے تھے، ان میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ساتھ ہی ساتھ کئی مقامات پر آرمی نے UN کی گاڑیوں کو احتجاجیوں کے خلاف استعمال کیا، جس سے یہ سمجھا گیا کہ شاید اقوام متحدہ بھی اس میں ملوث ہے۔ جب یہ خبر انٹرنیشنل میڈیا پر چلی تو پوری دنیا نے اقوام متحدہ کا ایک برا تاثر کیا اور UN نے بنگلہ دیش سے ایسا کرنے کی وجہ پوچھی۔ معلوم ہوا کہ کچھ گاڑیاں UN مشن کو کرائے پر دی گئی تھی، لیکن ان پر سے لوگو نہیں ہٹایا گیا تھا۔ ابھی احتجاجیوں کا غصہ تما ہی نہیں تھا کہ 14 جولائی 2024 کو بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کچھ ریمارکس دیے جس نے معاملے کو مزید سنگین بنا دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر فریڈم فائٹرز کو نوکریوں میں کوٹا نہیں دیا جائے گا تو کیا رضاکاروں کو دیا جائے گا؟ وزیر اعظم کے اس بیان نے تجھے سے آگ لگا دی، لیکن اس بیان کی اصل قدر آپ کو تب سمجھ آئے گی جب آپ کو فریڈم فائٹرز اور رضاکار کے بارے میں علم ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 1971 سے پہلے بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ اس وقت اس کو مشرقی پاکستان جبکہ آج کے پاکستان کو مغربی پاکستان کہا جاتا تھا۔ مشرقی اور مغربی پاکستان دونوں کو انڈیا نے تقسیم کیا ہوا تھا۔ ان دونوں میں فاصلہ بھی کافی زیادہ تھا اور دونوں کے بیچ مذہب کو چھوڑ کر کافی سارے اختلافات پائے جاتے تھے، جس میں زبان کا فرق سب سے بڑا تھا۔ مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش میں شیخ مجیب الرحمن کی عوامی لیگ کا کافی زیادہ اثر تھا، جبکہ مغربی پاکستان میں مختلف سیاسی پارٹیاں موجود تھے۔ اس وقت پاکستان میں مارشل لا لگا ہوا تھا اور جنرل یحییٰ خان جو اس وقت چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھے، ان کی ذمہ داری تھی کہ پاکستان میں عام انتخابات کروائیں۔ ان انتخابات میں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کو کافی کامیابی ملی، جنہوں نے مشرقی پاکستان کی 169 سیٹوں میں سے 167 سیٹوں کو کلین سویپ کر دیا۔ اب پاکستان کی قومی اسمبلی کی کل سیٹیں ہی 300 تھے، جن میں سے 167 یعنی کہ آدھی سے بھی زیادہ سیٹیں مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ لے چکی تھی، جس کا مطلب تھا کہ عوامی لیگ قومی اسمبلی
آف پاکستان میں اپنی حکومت آسانی سے بنا سکتی تھی۔ پھر اس وقت کی فوجی قیادت ایسا نہیں چاہتی تھی، جس کے باعث مشرقی پاکستان میں سول نافرمانی کی تحریک چل پڑی۔ 7 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنی تقریر میں پاکستان سے الگ ہونے کا اشارہ کر دیا اور 23 مارچ کو پہلا بنگلہ دیشی جھنڈا مشرقی پاکستان کے کافی گھروں پر لہرایا گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرقی پاکستان میں ایک فوجی آپریشن لانچ کیا گیا، جس کا مقصد مشرقی پاکستان کو مغربی پاکستان سے الگ ہونے سے روکنا تھا۔ بنگلہ دیش کی آزادی کی یہ جنگ اگلے 9 مہینے تک چلتی رہی، جس میں مشرقی پاکستان میں فوج کی کچھ یونٹس نے پاکستان سے الگ ہو کر آزادی پانے کے لیے اپنی الگ فوج بنا لی، جس کو فریڈم فائٹرز کہا جاتا تھا۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں ہی موجود وہ گروپ جو مغربی پاکستان کو سپورٹ کرتا تھا، ان کو رضاکار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے آخری 2 ہفتوں میں بنگلہ دیش کو انڈیا کی سپورٹ بھی حاصل ہو گئی اور یوں مشرقی پاکستان مغربی پاکستان سے الگ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ اب کیونکہ فریڈم فائٹرز کی مدد سے ہی بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا، تبھی شیخ مجیب الرحمان جو کہ بنگلہ دیش کے صدر بن چکے تھے، انہوں نے بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کا الگ سے 30% کوٹا رکھ دیا۔ 1997 میں یعنی کہ آزادی کی جنگ کے 26 سال بعد بنگلہ دیش سول سروسز میں فریڈم فائٹرز کی بھرتی کافی کم ہو گئی، جس کے باعث حکومت نے یہ کوٹا صرف فریڈم فائٹرز نہیں بلکہ ان کے بچوں کے لیے بھی بڑھا دیا، اور پھر 2010 میں فریڈم فائٹرز کا کوٹا ان کے پوتے پوتیوں کے لیے بھی اہل کر دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود بھی صرف 10% فریڈم فائٹرز کی نسل یہ کوٹا لے رہی تھی اور باقی کا کوٹا ضائع ہو جاتا۔ پورے ملک میں جو لوگ میرٹ پر محنت کر کے سول سروسز کی نوکری حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کا کوٹا 44% تھا اور وہ بھی اب کم پڑنے لگا۔ تو یہ چیز طلبہ کو کافی خراب لگتی کہ ہم اتنی محنت کرنے کے بعد بھی میرٹ کے 44% کوٹا میں بھی نہیں آ سکتے، جبکہ فریڈم فائٹرز کا خاندان کچھ نہ کرنے کے بھی آسانی سے حکومت کی نوکریاں حاصل کر سکتا ہے۔ 8 مارچ 2018 کو بنگلہ دیش ہائی کورٹ میں کوٹا سسٹم کے خلاف ایک پٹیشن دائر ہوئی، جس کو عدالت نے مسترد کر دیا۔ اس وقت وزیر اعظم شیخ حسینہ نے کہا کہ وہ ذاتی طور پر فریڈم فائٹرز کے خاندان کے لیے کوٹا رکھنا چاہتی ہے، جس پر طلبہ نے کوٹا سسٹم کے خلاف بھرپور احتجاج کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یا تو فریڈم فائٹرز کے بچ جانے والے کوٹا کو میرٹ والے کوٹا میں شامل کر دیا جائے یا پھر فریڈم فائٹر کا کوٹا کم کیا جائے۔ اس پر وزیر اعظم شیخ حسینہ نے ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا اور بنگلہ دیش سول سروسز میں سے کوٹا سسٹم ہی ختم کر دیا۔ اگلے کچھ سالوں تک خاموشی رہی، لیکن پھر اچانک بنگلہ دیش ہائی کورٹ نے 5 جون 2024 کو شیخ حسینہ کا وہ ایگزیکٹو آرڈر منسوخ کر کے کوٹا سسٹم واپس سے بحال کر دیا اور یوں سے دوبارہ احتجاج شروع ہو گئے۔ جب حالات حد سے زیادہ بڑھ گئے تو 21 جولائی 2024 کو سپریم کورٹ آف بنگلہ دیش نے کوٹا سسٹم میں بھاری رد و بدل کا آرڈر پاس کیا۔ اس آرڈر میں 93% کوٹا میرٹ کے لیے دیا گیا، جو کہ پہلے 44% تھا، اور فریڈم فائٹرز کا کوٹا جو پہلے 30% تھا، اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا۔ 1% اقلیتوں اور 1% مجبور لوگوں کے لیے فکس کیا گیا۔ اس آرڈر کے بعد طلبہ نے صرف اس شرط پر احتجاج ختم کرنے کا فیصلہ کیا کہ ان کے گرفتار کیے گئے ساتھیوں کو چھوڑا جائے، اور جن علاقوں میں طلبہ کو مارا گیا وہاں کے سرکاری افسران استعفا دیں۔ آپ کا اس پورے منظرنامے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔